بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواہ احمد. تمام تعریفیں اللہ کی جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، خیر امت جیسے بہترین لقب سے نوازا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی طرح کچھ عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت، مسند امام احمد سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو. اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ، پتھر اور لوگ ہوں گے جہنم میں جلانے کے لیے. اس پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو سخت گیر ہوں گے، سخت دل ہوں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال کے ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، 10 سال کے ہو گئے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو 10 سال کی عمر میں مارو نماز پڑھانے کے لیے. پھر ان کا بستر الگ کر دو، ان کا بستر الگ کر دو، اپنے سے انہیں الگ سلاؤ. قرآن اور حدیث میں ہم سب کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں. معاشرے سے پہلے ہر آدمی کا گھر، اس کا خاندان اہم ہوتا ہے. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، اپنے گھر والوں کو بچا لو فرمایا. کیوں بچاؤ؟ اس لیے کہ جہنم برحق اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، نافرمانوں کی سزا کے طور پر اللہ نے جہنم بنایا، اور اس جہنم میں جلانے کے لیے فرمایا لوگ استعمال ہوں گے، پتھر استعمال ہوں گے. پتھروں میں بھی بعض کوئلہ ہوتا ہے، پہاڑوں سے، زمین کے نیچے سے نکالا جاتا ہے چٹانوں کی شکل میں. یہ بہت سخت گرم ہوتا ہے عام کوئلے سے. مفسرین نے لکھا ہے لکڑیاں جلا کر اسے آگ بنانا یہ الگ چیز ہے گرم کرنے کے لیے، لیکن قرآن جو کہتا ہے الحجارہ، پتھر جسے جلانے کے لیے ہم استعمال کریں گے، وہ زمین کے نیچے سے نکلنے والا کوئلہ ہے جو عام آگ سے بڑھ کر سخت گرم ہوتا ہے فرمایا. اس کے علاوہ ایسے فرشتے اس پر مقرر ہیں، ذرا برابر ان کے دلوں میں ہمدردی، محبت، نرمی کچھ بھی نہیں ہوگی. اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. انسان چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا، ذرا برابر ان کے دل میں رحم ہی نہیں آئے گا. ایسے فرشتے اللہ مقرر کیا ہے. فرمایا کہ ملائکۃ غلاظ شداد، سخت دل ہوں گے، رحم ان کے دل سے چھین لیا گیا ہوگا.
سخت گیر ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے. مواخذہ جب ہوگا اللہ کی طرف سے، ان کو حکم جو ہوگا اس میں ذرا برابر نرمی نہیں کرے گی. لا یعصون اللہ ما امرہم، حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. یاد رکھو فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہوتے، وہی کریں گے جو ان کو حکم ہے. جان نکالنے کا حکم ہے فرشتے کو، وہ وہی کرے گا. بارش برسانے کا حکم ہے، وہی کریں گے. جو حکم ہے اس میں ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہوں گے. خاص کر یہ جہنم اور اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے حدیث میں آیا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں ذرا صدقہ خیرات کرو، کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح، جہنم سے بچنے کے واسطے. جہنم سے بچنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ کم سے کم کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ خیرات کرو. جہنم اس کی سزا، وہ آگ، اس کی گرمی، اس کی تپش بہت برحق ہے فرمایا. اب یہ آیت میں خاص کر مجھ سے اللہ مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. گاؤں گلی کی اصلاح بات کا خصہ، پہلے گھر والوں کی اصلاح کر لو، اپنے بال بچوں کی حفاظت کر لو، اپنے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو، خاندان والوں کو جہنم سے بچاؤ. اللہ فرمائے یہی لوگ جو ہیں سب سے پہلے اللہ ہم سے ان کے بارے میں ہی پوچھے گا، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا. اسی لیے حدیث میں بھی آیا کہ دینداری کا معیار جو ہے نماز سے شروع کرو. بچہ 7 سال کا ہو گیا نماز پڑھاؤ، نماز کا حکم دو، اس سے حکم دیتے رہو یہاں تک کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا. 10 سال ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتا تو صرف شریعت میں نماز ہی کا معاملہ ایسا ہے، نماز نہیں پڑھنے پر مارنے کا حکم آیا. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر احکامات ہیں، وہاں مارنے کا ذکر نہیں آتا. تربیت کے واسطے، تعلیم کے واسطے مارنے کا جو ذکر آیا وہ صرف نماز کے واسطے آیا. اس لیے کہ بیسک جو ہے ایک انسان کی تربیت نماز سے ہی شروع ہوتی. نماز سے ہی خوبیاں آتی ہیں، نماز چھوڑنے سے ہی خامیاں آتی ہیں. زندگی میں اگر نماز آ گئی کما حق ہو، برائیوں سے آدمی دور ہو جاتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا وعدہ ہے نماز روکتی ہے بے حیائی سے، برائی سے، گناہوں سے، منکرات سے، ہر قسم کی برائی سے بچنے کا ذریعہ نماز کی پابندی ہے. اسی وجہ سے دیکھو 7 سال سے ہی بچے کو نمازی بناؤ. ہمارا گھر، ہمارا خاندان نمازی بننے کے لیے، ایسا نہیں کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد حکم دو، نہیں، شروع سے ہی نابالغ ہے، بچہ ہے، 7 سال سے ہی نمازی بناؤ. نہیں پڑھ رہا ہے 10 سال ہونے کے باوجود مار کر پابند بناؤ، اسے نمازی بناؤ. اس لیے کہ سدھرنے کی عمر یہیں سے شروع ہوتی ہے. سدھرنے کی عمر، تربیت کی جو عمر ہے 7 سال سے ہی ہے. اگر یہ عمر پار ہو جائے تو لوگ جو ہیں بعد میں اگر پچھتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کہ اللہ توفیق دے. ورنہ عام طور پر نمازی بننے کے لیے ہر گھر میں جو ہے یہی اصول اپنانا جو حدیث میں ہے، 7 سال سے ہی نمازی بنانا، پیار سے، محبت سے. مسئلہ اگر پیار محبت سے نہیں ہوا تو ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، مارنے کے ساتھ باقاعدہ نماز کا حکم. اسی لیے معاملہ بڑا نازک ہے. جہاں ہمارے گھروں سے دینی تعلیم اور تربیت کا ماحول کم ہو گیا، نتیجے میں بڑی بڑی بیماریاں آ گئی. بولنے میں بھی شرم آتی ہے. ہم لوگ دین سے دور ہو گئے. دین سے دوری کے نتیجے میں شیطان غالب آ گیا، برائیاں غالب آ گئی، جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایسی بیماریاں ہمارے بچوں میں آ گئی. نشے کے عادی ہو گئے ہمارے بچے، شراب کے عادی ہو گئے ہمارے بچے، غلط عادتوں کے عادی ہو گئے ہمارے بچے. معاف کرنا، حقیقت ہے، میں باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے ہمارے گھروں کی وجہ سے، اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں. گھر کا باپ، گھر کے بڑے، ماں باپ. ہر کام مولوی صاحب کے اوپر مت رکھو. ماں باپ کی ذمہ داری اللہ رکھا ہے، بہت زیادہ اہم ذمہ داری.
آپ کی فضیلت بہت ہے، میں وہ فضیلت بیان نہیں کر رہا ہوں. فضیلت کے علاوہ ماں باپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں. بچے پیدا کرنا، جنم دینا، تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، ورنہ عند اللہ ہم مسئول ہوں گے. میں پہلے بتایا ہوں اولاد ایک نعمت ہے. وہ نعمت اس وقت تک نعمت ہے جب تک اس کی صحیح تعلیم و تربیت ہو. اگر ہماری توجہ تعلیم سے کم ہو گئی، تربیت سے کم ہو گئی، ہم جو ہے وہی بچے ہمارے واسطے مصیبت بن جاتے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں بچوں کے پیدا ہونے کے بعد پچھتا رہے ہیں، نہیں پیدا نہیں ہوتا تو اچھا تھا. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کا دل جل رہا ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ان کی بے راہ روی سے پریشان ہیں، ان کی بری صحبتوں سے پریشان ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، اچھے دوستوں سے ہم دور ہو گئے، اچھی محفلوں سے ہم دور ہو گئے. نتیجے میں آزادی ہی آزادی آ گئی. آزادی بھی جو ہے ایسی آزادی جو دین سے دور کرنے والی. میرے دوستو بہت اہم ہے قرآن کی آیت، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو جہنم سے. میں بڑے دکھ کے ساتھ بولتا ہوں، تقریباً اب جو قریب رپورٹ آئی ہے پورے ہندوستان کے لیول کے حساب سے 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، دین سے باہر نکل چکی ہیں. شرم کی بات ہے میرے واسطے، آپ کے واسطے. دین سے دور ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، غیروں کے پیچھے بھاگ گئے. تعلیم کے بہانے جب گھر سے باہر نکلے لڑکیاں آزاد ہو گئی. تعلیم کے بہانے نکلے لڑکے، نکلے لڑکیاں نکلی، مرتد ہو گئے، تعلیم چھوڑ کر بھاگ گئے. نتیجے میں کیا آیا سوائے ارتداد کے؟ مرتد ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے عادت کچھ کم ہو کچھ زیادہ ہو، کسی کو شک نہیں ہے. روزانہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے گھر کی بچیوں کا حال کیا ہوتا ہے. ارتداد، دین سے بیزاری، بلکہ جو ہے دین سے دوری، اسلام سے خارج ہو گئے. اس کا ذمہ دار جس طرح علماء ہیں اسی طرح گھر کے بڑے لوگ ہیں، سرپرست بستی کے لوگ ہیں، جماعت بھی ذمہ دار ہیں، جمعیتیں ذمہ دار، بستی کے بڑے لوگ ذمہ دار، خاندان کے بزرگ ذمہ دار. میرے دوست ہم لوگ جو ہیں اپنے بچوں پر اپنا دینی پکڑ باقی نہیں رکھ سکے. نتیجے میں آج 17 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ وہ حرکت کر رہا ہے ایک زمانے میں تصور بھی نہیں تھا. 13 سال کی لڑکیاں بوائے فرینڈ کی تلاش میں، 13 سال کی لڑکیاں، 15-16 سال کے لڑکے گرل فرینڈ کی تلاش میں. میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بستی کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسی بے حیائی، بے پردگی. نتیجے میں خاندان کا شیرازہ بکھر گیا. پہلے جو بیڑی سگریٹ پینا معیوب تھا، آج جو ہے شراب پینا بھی کوئی معیوب نہیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ حفاظت فرمائے. ایسی بیماریاں آ گئی، نشے کے عادی ہو گئے ہمارے نوجوان بچے. غلط دوستوں کے ساتھ تعلقات، راتوں میں جاگنا. رات 12 بجے ذرا جا کے دیکھو روڈوں میں آپ کو ہمارے بچے نظر آئیں گے. اگر میری بات کو جھوٹ تو آپ مجھے بول سکتے. 12 بجے جا کے دیکھو سڑکوں میں آپ کو نظر آئیں گے ہمارے مسلم بچے. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. 12 بجے کیا کام گئے میرے دوست؟ رات 12 بجے سڑکوں میں گلیوں میں جس طرح ٹہلتے ہیں وہاں 1-2 ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے. رات میں جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کام ہے میرے دوست ہمارے بچوں؟ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط عادتیں کہاں سے آتی ہیں؟ ایسے ہی آتی. بے وقت جاگنا، بے وقت سونا، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بری عادتیں، چوری کی عادتیں. گھر کا فون چوری ہو رہا ہے اور پہنچ رہا ہے گرل فرینڈ کے پاس. نعوذ باللہ من ذالک. ایک طرف ارتداد، اسلام سے دور ہو کر مرتد ہو کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کے چکر بہت ایک طرف.
دوسری طرف یہ حالت، وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے. ہمارے اندر، خاص کر میں ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، دنیا کمانے میں ہم لوگ ایسے مصروف ہو گئے، بچوں سے غافل ہو گئے. ہم لوگ دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ. آدمی ایسا غافل ہوا، کوئی باہر ملک میں بیٹھا ہے، زمانے تک بیٹھا ہے، بچوں کے لیے کما ہی رہا ہے، لیکن ادھر بچے تباہ ہو گئے عیاشی میں. دولت کی کثرت نے انسان کو تباہ کیا ہے میرے دوستو. الہاکم التکاثر، مال و دولت کی کثرت نے تمہیں برباد کر دیا. قرآن کہتا، میں نہیں بول رہا، الہاکم التکاثر. دیکھیے خلیجی ممالک میں، یورپ کنٹریوں میں لوگ جو ہیں زمانے تک رہتے ہیں، بال بچے ادھر ہیں، محض ان کی خواہش کا میرے بچے اچھے رہنا، میرے بچے اچھے رہنا. ہم لوگ زمانہ گزار دیے غریبی میں، ہمارے بچوں کو وہ حالت نہیں آنا. اچھی سوچ تو ہے، کب تک؟ ہر چیز کی حد ہوتی ہے. ایک آدمی کو بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا، مکان ہے، یہ چیز میسر ہے، پھر اس کے بعد کافی ہے. لیکن آدمی حرص میں ایسا مبتلا ہوتا ہے، زمانہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی لاش واپس آتی ہے ہندوستان. یا جو ہے ایسی حالت بھی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی اولاد کی شکایت سننا ہی نہیں چاہتے. ہمارے عام مجبوری یہ بھی ہے، میں تعریف سننا چاہتا ہوں میرے بچے کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو فلاں دیکھا، میں ناراض ہو جاتا ہوں، غصہ ہو جاتا ہوں. اس وجہ سے بچوں کی برائیوں پر پکڑ نہیں ہوتی. آدمی اگر مخلص ہے، بتا رہا ہے، سننے کی عادت پیدا ہوگا، تب ہمارے بچوں کی اصلاح ہوگی میرے دوست. لیکن ہم لوگ سننے کے عادی نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی بچے بگڑتے ہیں. اور بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے ہم تیار بیٹھ جاتے ہیں. کس عمر میں کیا چیز کی ضرورت ہے اتنا ہی آدمی دلانا، لیکن ہم لوگ ایسا بھی نہیں کرتے. بچوں کے لیے ہر چیز مہیا کرنے ہم جو ہے تیار ہو جاتے ہیں. خاص کر آج کا زمانہ جو ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ پھر سیل فون کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یہ گلوبلائزیشن ہے. دنیا آپ کی مٹھی میں ہے. جتنی آسانیاں آئی اسی طرح بربادیاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ آئی. گھر گھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. شادی سے پہلے ہی گھروں کی حالتیں خراب ہو گئی. رشتہ بھی نہیں ہوا بھائی پوری طرح، لڑکے لڑکی بات کرنا شروع بھی کر دیتے. یہ کون سا اسلام ہے؟ نسبت بھی ہو جائے تو وہ رشتہ نہیں ہوا. عام لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں، میں ذرا حقیقت بول رہا ہوں، معاف کرنا مجھے. رشتہ ہوا بھائی ٹھیک ہے، جب تک نکاح نہیں ہوا رشتہ نہیں ہوا. ہمارے گھروں میں کیا چلتا ہے، ادھر رشتے جو ہے قائم ہوئے، نسبت ہو گئی، بولو ادھر سے جھٹکا جانا شروع ہوا، ادھر سے آنا شروع ہوا. عید آئی تو کپڑے جانا شروع ہوئے. کس بنیاد پر میرے دوست؟ شیخ الحدیث مولانا حافظ عبد الواجد صاحب عمری رحمانی رحمت اللہ علیہ فتوے میں لکھے ہیں، اس نکاح سے پہلے جو بھی چیز جاتی آتی ہے وہ رشوت ہے، بولتے ہیں مولانا، رشوت ہے. ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے، رشتہ قائم ہوتا ہے. اب ہمارے گھروں میں دیکھو، صرف جو ہے بات چیت ہوئی، رضامندی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ بھیجنے کا سلسلہ شروع. عید آ گئی تو کپڑے بھیجنا، پیسے بھیجنا، نعوذ باللہ. کس بیس پر میرے دوستوں؟ کیسی دینداری ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کس بنیاد پر ہم لوگ بےکار خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیاں. ادھر لڑکوں لڑکیوں کا حال، سیل فون کی تو تباہی. نسبت کیا ہوئی؟ فوٹو پکڑنا شروع ہو گیا، ویڈیو پکڑنا شروع ہو گیا. وقت سے پہلے ہی سب جو ایک دوسرے کو دیکھنا، بلکہ یہاں بھی دیکھنے سے پہلے پوری گاؤں کے لیے دیکھنا شروع کر لیتی. نعوذ باللہ. بے حیائی سے بے حیائی کی انتہا ہو گئی میرے دوست. قریب میں ایک علماء کی باقاعدہ تمام علماء کی کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے. بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، جہاں بھی حرام کا ارتکاب ہوگا وہاں قاضی آ کے نکاح نہیں پڑھائے گا بول کر باقاعدہ علماء اہل حدیث، علماء احناف، مسلم پرسن لا کے اور سارے ذمہ دار بیٹھ کر بات طے کی. صحیح بات ہے، جہاں حرام کا ارتکاب ہوگا. ہمارے پاس وہ رواج نہیں ہے، باقاعدہ باہر کے اسٹیٹ میں دف بجانا، بینڈ بجانا،
باقاعدہ جلسے جلوس نکالنا یہ سب زیادہ عام ہے. یہ سب باتیں طے ہوئی ہیں. جہاں بھی شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز ہوگی وہاں قاضی نکاح نہیں پڑھائے گا. اچھی چیز ہے. یہ سب حرام کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھروں سے سکون کو نکال دیا. بے برکتی عام ہو گئی. شادیاں ہوتی بھی ہیں ٹوٹ بھی جاتی اتنی تیزی کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ہم لوگ. ایک وجہ یہ بھی ہے مسلم لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں, اس کے کچھ اسباب بھی ہیں. ایک سبب جیسے بتایا, ماں باپ دین سے دور ہیں, بچوں کی شکایتیں سننا نہیں چاہتے, دینی اجتماعات کم ہو گئے, دینی دروس کم ہو گئے, خصوصاً عورتوں کے لیے اجتماعات اور دینی اجتماعات ہیں یہ سب کم ہو گئے. بلکہ ہماری مسجدوں میں جو انتظام ہے لڑکی عورتوں کے لیے بھی نماز پڑھنے کا, خطبہ سننے کا, یہ اہتمام ہر مسجد میں ہونا چاہیے. احناف کی مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے. باقاعدہ علماء احناف بھی اس کا اعتراف کرتے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے. دین کی حفاظت آج کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تحفظ دین. دین نہیں ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست. ہمارے پاس قیمتی دولت کیا ہے؟ ایمان ہی تو ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہمارے پاس, ایمان کی دولت. تو احناف کی مسجدوں میں بھی عورتوں کے جمعے کا انتظام ہو, ہماری مسجدوں میں بھی جمعے کا انتظام ہو, اس لیے کہ عورتوں کے لیے دینی باتیں سننے کا موقع نہیں ہے میرے دوست. گزشتہ 2 مہینہ پہلے تقریباً 300 علماء اور مفتی اور قاضی حضرات نے مل کر ایک فیصلہ کیا, میں بھی گیا تھا اسلامک فقہ اکیڈمی میں, کہ قریے قریے میں جمعہ قائم ہونا چاہیے. اس پر سب کا جب متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ دین کی حفاظت کے خاطر قریے قریے میں, ہم علماء اہل حدیث برائے نام تھے, اکثریت احناف کی تھی, سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا. باقاعدہ تجویز پاس ہوئی پورے انڈیا کے اسلامک فقہ اکیڈمی کے ذریعے سے, قریے قریے میں جمعہ ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا بردام چیری ہے یا بھدر پلی ہے, جہاں بھی قریوں میں جمعہ نہیں ہو رہا ہے, باقاعدہ ہونا چاہیے. دین سے دور ہیں لوگ. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی دین ضرورت ہے. جس طرح مردوں کے لیے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے, عورتوں کے لیے بدرج اولا. بلکہ ہمارے علماء نے یہاں تک بتایا مردوں سے زیادہ عورتوں میں ارتداد کا فتنہ, دین سے باہر نکلنے کا جو فتنہ ہے عورتوں میں زیادہ ہے, لڑکیوں میں زیادہ ہے. یہ سب کیا ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں. مساجد میں انتظام ضرور ہونا چاہیے, باقاعدہ جو ہے دینی دروس سننے کا انتظام ہو. پھر اور ایک سبب عورتوں میں ارتداد کا ایک سبب تاخیر سے شادی. لڑکیوں کی عمریں ہو جاتی, شادی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے رسم و رواج نے تباہ کر دیا. ہم رسم و رواج سے تباہ ہو گئے, جہیز کی لعنت سے ہم تباہ ہو گئے. ہر آدمی, خاص کر آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے سسرال سے کیا ملے گا مجھے, کتنے زیورات ملیں گے, کیا پراپرٹی ملیں گے. ہمارا نوجوان بھکاری بن گیا, معزز بھکاری رشتے کے نام سے. شریعت کہتی ہے مرد جو دینے والا ہے لینے والا نہیں ہے, عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں. یہاں تک کہ جو نکاح کی دعوت بھی واجب نہیں آپ کے اوپر, صرف ولیمہ ہی ہے جو خاص کر لڑکا کرتا ہے. اور ولیمے میں بھی گوشت لازم نہیں ہے. سن لو میرے دوستو, ولیمہ بھی جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کے لیے میرے لیے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہے نمونہ. کتنے ولیمے ہوئے اللہ کے رسول کے معلوم ہے. بہت کم ولیمے میں گوشت کھلایا گیا, بعض ولیمے میں ستو کھلایا گیا, بعض ولیمے میں صحابہ سفر میں تھے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا, لاؤ چادر بچھاؤ لا کے ڈال دو. کھجور, پنیر, منقع, کشمش, یہ سب چیزیں ڈالی گئی. بس یہی کھا لے, یہی ولیمہ ہو گیا. ولیمہ میں گوشت ہونا ضروری نہیں ہے میرے دوست, اپنی حیثیت ہے بس. بعض ہمارے ہندوستان کے مدھیہ پردیش کے اندر بعض علاقے ایسے بھی نکاح ہوتا ہے, آپ کو تعجب ہوگا, حق ہے یہ, صرف شربت, صرف شربت. نکاح کی محفل کے ساتھ سب کو شربت پلائے, الحمدللہ
نکاح ہو گیا. ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنایا، نتیجے میں یہ مصیبتیں آئی. لڑکیاں مرتد ہوئی، لڑکیاں عمر کے ساتھ بیٹھی رہی. پرسوں بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا، ایک لڑکی کہتی ہے پورے نقاب کے ساتھ پڑھائی کرتی رہی یہاں تک کہ پڑھائی ختم ہوئی، میری عمر بھی بڑھ گئی، کچھ قصور میرا بھی ہے، میرے ماں باپ کا بھی ہے، اب میری عمر ہو گئی، رشتہ نہیں آ رہا. ایک مسلم خاتون، حقیقت تاخیر شادی میں. حدیث میں کیا ہے؟ اعظم النکاح برکت نیسر مؤونہ. سب لوگ حدیث بولتے رہتے ہیں، ذرا یہ حدیث بھی سنو، عمل کرو اس پر. بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم آئے، کسی کو شکوہ شکایت بھی نہ ہو. دعوت واجب نہیں ہے میرے دوست، دلہا اپنے حیثیت سے کرے، بس شربت کھلائے، کھجور کھلائے، ستو کھلائے، کچھ بھی کھلائے، بہرحال خوشی میں کچھ کھلا دیا بس. ہم لوگ کو دعوت کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ہم لوگ. شادی خانے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں لاکھوں روپے شادی خانے کا خرچہ، صرف کرایہ بول رہا ہوں میں، بات کا کھانے کا خرچہ الگ ہے. یہ سب ہمارے فضول خرچوں کی وجہ سے ہماری بچیاں بیٹھی رہ گئی، شادیاں وقت پر نہیں ہو سکی، تاخیر ہو گئی. نتیجے میں بہت سارے لڑکیاں جو ملا غیر مسلم ملا اس کے ساتھ بھاگ گئے. نتیجے میں میرے لیے آپ کے لیے شرم کی بات کہ مسلم بچی غیر کے ساتھ بھاگ گئے. کتنے کیسز ہمارے بستی میں پولیس اسٹیشن کے اندر بھی آئے، مسلم لڑکی غیر کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب سوچنے کی چیز ہے میرے دوست. جہنم سے بچانا ہے تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے. اپنے گھروں کی اصلاح کر لو، اپنے خاندان کی اصلاح کر لو، نکاحوں کو آسان کرو، ارتداد سے بچاؤ، بچیوں کی حفاظت کرو، بچوں کی صحیح نگرانی کرو. بچے بالغ ہونے کے ساتھ جو ہے ذرا بڑے ہونے کے ساتھ ذرا ان کے اندر بڑکنا آتا ہے، ماں باپ کنٹرول کریں، بچوں کو سدھاریں. نتیجہ میں خاص کر بچے بہک جاتے ہیں. کتنے بچے کتنے لڑکے بہک جو ہے آج بھی، نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں جو خالص توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے گھروں پر، اپنے خاندانوں پر. وقت سے پہلے بچے بالغ ہو گئے شادی کرا دینا. اسلام یہ چاہتا ہے نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو. اسی لیے تو شریعت میں دیکھو زنا مت کرو یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا نہیں کرنا یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، زنا سے قریب بھی نہیں جانا. زنا تو حرام و الگ چیز ہے میرے دوست. زناکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، وقت سے پہلے لڑکیاں جو ہیں حاملہ ہوتی جا رہی ہیں، بعد میں شادی کی فکر کر رہے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک. معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ قربانیاں ہم سب کو دینی ہوگی. ہمارے بعض اساتذہ مرحوم ہو گئے، وہ کہتے تھے اپنی حیثیت ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے لیے بعض قربانیاں ہر صاحب حیثیت کو بھی دینا ہے کہ نکاح کو آسان کرنا ہے، مختصر کرنا ہے. حالانکہ میں لکھپتی ہوں، چاہے تو پوری بستی کو کھلا سکتا ہوں، لیکن میرے معاشرے کے واسطے، میرے محلے کے واسطے، میرے غریب بچوں کے واسطے میں نکاح کو سمپل کر رہا ہوں. یہ ہے سنت. میری حیثیت ہے میں 1000 آدمی کو کھلا سکتا ہوں، کھلاؤ، لیکن غریب بچوں کے دل میں کیا گزرے گا؟ لوگ جو عام طور پر دیکھا دیکھی میں خرچ کرتے، فلاں اتنا کیا میں بھی اتنا کرنا، فلاں اتنا کیا میں بھی کرنا. نتیجے میں جس کی حیثیت کم ہے بیچارہ گھر بیچ کر شادی کر رہا ہے. میرے دوستوں گھر بیچ کر پھر چھوٹا گھر کہیں ادھر ادھر خرید دیتا بیچارہ. شرم کی چیز میرے دوست. کیا گھر ایک بیٹی کی گھر آباد ہونے کیا ماں باپ گھر سے باہر آ جائے؟ ذرا سوچو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ماں باپ مجبور ہوں گھر بیچ کر شادیاں. میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کی بات کر رہا ہوں. کیسا ماحول ہمارا چل رہا ہے، کیا دیکھا دیکھی، کیا دعوت. میرے دوستوں عبد الرحمن بن عوف مدینے میں ہی شادی ہو گئی ان کی،
اللہ کے رسول کو خبر ہی نہیں، اللہ کے رسول کو معلومات نہیں، شادی ہو گئی۔ بعد میں دیکھے عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں زردی کی نشان، پیلا رنگ تھا۔ پوچھے کیا عبد الرحمن کیا قصہ؟ حضرت عبد الرحمن بولے رسول اللہ میرے پاس کھجور کے گٹلی کے برابر سونا جمع ہوا، میں شادی کر لیا، کوئی شکوہ نہیں شکایت نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں شکایت نہیں، صرف اتنا بولے حیثیت والے ہیں عبد الرحمن تاجر تھے عبد الرحمن بن عوف، ان کو بولے بھائی اولم ولو بشات، بھائی آپ کے پاس تو کچھ حیثیت ہے، بکری سے ولیمہ کر دو، ہر آدمی کے واسطے واجب نہیں ہے، بکری ولیمہ خود ایک سنت ہے میرے دوست۔ اب یہ حالت ہے ہمارے پاس، اگر مجھے کوئی نہیں بلایا میں برا مان جاتا، آپ کو کوئی نہیں بلایا آپ برا مان جاتے، شادی بولے تو پورے خاندان کو بلانا ہمارے پاس، یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ کون سا واجب ہے؟ ہر آدمی اپنے حیثیت سے کرے، نہیں بلایا تو برا بھی نہیں ماننا۔ ہمارے کتنے رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فلاں صاحب مجھے اپنے اس میں نہیں بلائے، ہو سکتا بھول گئے ہوں گے، ہو سکتا مصروف رہے ہوں گے، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کر لو ذرا، رشتے باقی رہیں گے، دوستیاں باقی رہیں گی، تعلقات باقی رہیں گے ہمارے۔ ہم لوگ بدگمانی میں مبتلا، مجھے آمدن نہیں بلایا وہ شخص، میں پہلے سے فرض کر لیا، نتیجے میں کیا ہوا؟ رشتے ٹوٹ گئے میرے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رشتہ توڑنے والا جنت کو نہیں جاتا فرمایا۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہانہ بنا کر رشتے خراب کر لیتے، دعوتوں کو بہت اہمیت دیتے ہم لوگ، ایسا نہیں ہونا میرے دوست۔ اصلاح کرو، گھروں کی فکر کرو، بچیوں کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، اس لیے کہ ہم سب کیا ہوں گے؟ اللہ کے پاس ثواب دے ہوں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، جہنم سے بچا لو، جہنم برحق ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، آخرت کا تصور رکھو کہ کوئی بھی جو ہے یہاں لانگ لائف جینے کے لیے نہیں آیا، سب کو مرنا ہے، مرنے سے پہلے بچوں کی زندگیاں سنوارو، بچوں کی زندگیاں سنوارو، اللہ کے پاس جواب دینے کے واسطے، بس اللہ کے پاس جواب دینے کے واسطے۔ بہرحال نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، ہر اچھی باتیں بچوں کو سکھاؤ۔ دین یہی ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی اچھی بات بولنا بھی صدقہ حکم دیتا ہے، رہن سہن سکھاؤ بچوں کو، خاندان سے محبت سکھاؤ بچوں کو، رشتوں کا احترام سکھاؤ بچوں کو، بڑوں کا احترام سکھاؤ بچیوں کو، خاندان میں کیسے جینا یہ سکھاؤ بچوں کو۔ تعلیم اور تربیت سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما نحل والد ولدہ خیر من الادب الحسن، ایک باپ کا بڑا تحفہ اگر ہے تو اپنے بچے کے لیے صحیح تعلیم، صحیح تربیت، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں میرے دوست۔ آپ کی دولت آپ کے لیے مبارک ہو، باہر بچوں کو ذرا تعلیم، صحیح تربیت، نمازی بنا کے جاؤ، صحیح تربیت پر رکھو بچوں کو۔ یہ جو سلسلہ چلا ہے بائی فرینڈ گرل فرینڈ، یہ سب یورپ کنٹری میں سنتے تھے ہم لوگ، اب ہمارے مصیبت یہاں آ گئی ہے، خاندان تباہ ہو رہا ہے، خاندان کا نام برباد ہو رہا ہے میرے دوستو، مسلم خاندان باعزت خاندانوں کا نام برباد ہو رہا ہے میرے دوست۔ بچاؤ اللہ کے واسطے، نمازوں کی پابندی کرو، تلاوت قرآن کا اہتمام، فرض کر لو کل صبح فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ قرآن پڑھنے کے بعد ہی سیل فون میں ہاتھ رکھیں گے، یہ عہد کر لو اللہ سے آپ لوگ۔ ہم لوگوں کے پاس سیل فون ہمیشہ ہاتھ میں رہتا، قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا ہم لوگوں کو۔ ہر گھر میں یہ ہونا، ہر گھر میں یہ ہونا کہ ہم فجر کی نماز پابندی سے باجماعت پڑھیں گے بھی، پہلے قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد ہی جو ہے دنیا کا کوئی کام کریں گے، دنیا کی خبر بعد میں۔ بس اتنا عہد کر لو، اللہ اسی میں خیر رکھے گا، بھلائی رکھے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔